اسلامی سال کے آخری مہینے میں جو پہلے 10 دن ہوا کرتے ہیں ان کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت اور خصوصیت کے متعلق اللہ عز و جلال نے خود فرمایا ہے کہ ان ایام کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں میں باہمی جنگ و جدل جائز نہیں۔ عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا تعلق اس مہینے سے ہے جس کو اللہ عز و جلال اور اس کے محبوب نے حرمت والا مہینہ کہا۔ اس کی فضیلت کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن ایام کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا رکھی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ اس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ اللہ عز و جلال نے یہاں جہاں فجر کی قسم اٹھائی ہے وہاں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیال العشر الاول من ذی الحجہ، وہ 10 راتیں جن کی اللہ عز و جلال نے قسم اٹھائی ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے ولیال عشر اول ذی الحجہ الى یوم النحر، لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی رات سے لے کر یوم النحر تک جو راتیں ہیں یہ 10 راتیں مراد ہیں۔ اور سیدنا مسروق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیال العشر ہی افضل ایام السنہ، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں یہ سال کے افضل ترین ایام کی راتیں ہیں۔ عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ اپنے ذکر کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ وَيَذْكُرُ مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان معلوم دنوں میں اللہ عز و جلال کا ذکر کرنا ہے جو انہیں اللہ عز و جلال نے دے رکھے ہیں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے دیا کیا ہے ان پالتو چوپایوں کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد، قتادہ، عطاء، سعید بن جبیر، حسن بصری، ضحاک، عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ الجمیع، ان تمام کا یہی موقف ہے کہ ایام معلومات یہ جو چند دن ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی عظمت کی چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن
سال کے افضل ترین دن ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1150، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کیا اس جیسے دن اللہ کی راہ میں نکلنے میں بھی نہیں؟ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه في التراب، اللہ کی راہ میں انسان نکلے اور پھر اپنے چہرے کو گرد آلود کرے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، تو وہ 10 دن اس سے افضل ہو سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی عظمت کی 5ویں بات یہ ہے، ان 10 ایام میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ عظیم ترین دن ہے۔ ان 10 ایام کی فضیلت کی 6ٹھی بات یہ ہے کہ ان 10 ایام میں یوم النحر بھی آتا ہے، جس کو عظیم ترین دن کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی بیان کرتے ہیں یوم الحج الاکبر یوم النحر، حج اکبر سے مراد یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو جس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے وہ انہی 10 دنوں میں ایک دن ہے۔ اس کی عظمت کا 7واں پہلو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ عز و جلال نے بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں والذی یظہر ان السبب في امتیاز 10 ذی الحجہ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی ممتاز ہونے کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں تمام بڑی بڑی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز اگرچہ انسان سارا سال پڑھتا ہے، ان 10 دنوں میں نماز تو پڑھنی ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، یہ تینوں کام سال کے بقیہ ایام میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، واجب ہے نماز، اور رمضان میں روزے واجب ہیں، اور صدقے سے مراد اگر زکوٰۃ دے لی جائے تو سال کے بعد زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، اور عام صدقہ انسان کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حج صرف انہی ایام میں ہوتا ہے، اور ان تمام عبادات کا ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دنوں میں اکٹھا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 8واں پہلو یہ ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں، یہ وہ مبارک دن ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مکمل کیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور پھر مزید 10 راتوں کے ساتھ اسے پورا کر دیا، اور وہ مدت 40 راتیں پوری ہوگی۔ یہاں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اس آیت کی روشنی میں امام مجاہد ابن جبر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں 30 دن ذی القعدہ کے مہینے کے تھے، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا۔ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور 10 راتیں۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 9واں پہلو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں یوم مشہود بھی ہے، جس یوم مشہود کی اللہ عز و جلال نے قسم اٹھائی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برج والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس دن کا وعدہ دیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد و مشہود کی قسم، حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے، مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 8200 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، وَإِنَّ الشَّاهِدَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، اور شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، وَإِنَّ الْمَشْهُودَ يَوْمُ عَرَفَةِ، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ ذَخَرَهُ اللَّهُ لَنَا، اور جمعے کا وہ دن ہے جو اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے، وَصَلَاةُ الْوُسْطَىٰ صلاۃ العصر، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 10واں پہلو یہ ہے کہ یہ وہ عظیم دن ان 10 دنوں میں آتا ہے جس میں اللہ عز و جلال نے اپنی نعمت اسلام کو پورا کیا اور دین کو مکمل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 45 جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی یہودیوں میں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن میں یہ عظیم آیت نازل ہوتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا ایو آیت، کون سی آیت؟ تو یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتنی عظیم آیت ہے جو آپ لوگوں پر اتری، اگر ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو فوراً سیدنا عمر نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ ہم اس دن کو بھی اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جمعے کا دن تھا، اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 11واں پہلو یہ ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں جن میں ایک دن وہ ہے جس دن اللہ عز و جلال نے لوگوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے، جو ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا تھا، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہماری رب ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 7101 ان اللہ اخذ المیثاق من زہر آدم بنعمان یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے مقام پر آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان سے پختہ وعدہ لیا۔ وَأَخْرَجَ مِن صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ زَرَعَهَا فَنَسَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالزَّرِّ۔ وَأَخْرَجَ مِن صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ، اللہ عز و جلال نے آدم کی ساری اولاد کو نکالا، زَرَعَهَا فَنَسَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اپنے سامنے پھیلایا، اور اپنے سامنے پھیلایا کس طرح؟ كَالزَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ، اس طرح وہ ذرات کی طرح پھیلائے گئے، پھر مالک الملک نے ان سے کلام کی اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ عز و جلال نے
آدم کی تمام اولاد سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اور یہی کام یوم عرفہ کے دن ہوا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کا 12واں پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں افضل ترین دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو اعمال کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه العشر، قالوا یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، قال فأكبره فقال ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ کے افضل۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے؟ آپ نے اس سوال کو بڑا جانا اور کہا جہاد بھی نہیں، البتہ وہ آدمی جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے تو اس کا خون اسی میں بہہ جائے، تو اس شخص کا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے افضل ہوگا۔ وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، اس لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس قدر محنت کیا کرتے ان 10 دنوں میں اپنی طاقت سے بڑھ کر، جو عام دنوں میں اس قدر محنت نہ کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پاکیزہ ایام کہا ہے اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال کو پاکیزہ کہا ہے، وہاں محبوب ترین عمل بھی کہا ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فيها ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني العشرة۔ 10 ذی الحجہ میں کیا ہوا 10 ذی الحجہ میں کیا ہوا نیک عمل کسی اور دن میں کیے ہوئے نیک عمل سے اللہ کے ہاں محبوب نہیں۔ یہاں بھی سوال کیا گیا تو آپ نے وہی جواب دیا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2438 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1727۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کو افضل ترین عمل بھی کہا اور پاکیزہ عمل بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم عمل اور محبوب عمل بھی قرار دیا۔ اللہ عز و جلال ان دنوں کی عظمت کو پہچاننے، ان کو غنیمت سمجھنے اور ان ایام میں نیکی کے لیے اپنے آپ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔